الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ رحمت الہی کا اظہار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العالمین جل مجدد الکریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے جبکہ ایک حصہ دنیا کے لیے نازل فرمایا۔ مخلوق میں آپس میں جذبہ رحم کے سبب حتیٰ کہ گھوڑی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو، یہ سب اسی حصے کو موجب ہے کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کا دنیا پر نزول ہوا ہے جو کہ محشر تک کے لیے کافی ہے، اور بروز محشر اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو لے کر باقی 99 رحمات میں ضم کر دیں گے اور یہ 100 کی 100 رحمات اپنے محبوب بندوں یعنی اولیاء اللہ کے لیے مکمل فرما دیں گے۔ یعنی اللہ کی جو رحمت ہے اللہ نے اس کے 100 حصے کیے اور صرف ایک حصہ اس دنیا پر بھیجا، اور اس ایک حصے کی برکت سے جو ہے انسانوں میں آپس میں الفت ہے، ایک دوسرے پہ رحم ہے۔ اسی کی وجہ سے جانور جو ہیں، جیسے جانور ہے وہ اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح دنیا میں ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے انسانوں میں آپس میں جو رحمت ہے، آپس میں جو دوستی ہے، اس سب کا سبب صرف اس رحمت الہی کا ایک حصہ ہے، اور وہی ایک حصہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں جن پرند سب کے لیے کافی ہے۔ جبکہ جو باقی سب حصے ہیں اب اللہ کی رحمت دیکھیں کہ وہ کب عطا فرمائیں گے، وہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو انعامات کی صورت میں عطا فرمائیں گے، جن کو بخشیں گے، کیونکہ انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اللہ کی رحمت سے جا سکتا ہے۔ تو یہ وہی رحمت ہے جس کی اس نے 100 حصے کیے تھے کہ وہ تمام کی تمام جو ہے پھر اپنے بندوں کو نوازنے پہ صرف کرے گا۔ الحاصل الکلام بروح الانام۔ فقہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے رحمت کا اس لیے اظہار کیا ہے تاکہ وہ رحمت کی عطا پر حمد باری تعالیٰ عز و جل اور شکر بجا لائیں اور صالح عمل کریں، اس لیے کہ اس کی رحمت کی آس و امید کے لیے عمل میں مجاہدہ لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تحقیق اللہ عز و جل کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ عز و جل سے ملاقات کا متمنی ہے اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے۔ پھر ارشاد باری عز و جل ہے، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میری شے ہر رحمت پر محیط ہے، تو شیطان نے کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی تو ایک چیز ہوں، اس لیے میں بھی رحمت کے رمزے میں آتا ہوں۔ اسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں نے بھی فخر کیا تو یہ نازل ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں تو اس رحمت کو اہل تقویٰ اور زکوٰۃ دینے والوں اور اپنی نشانیوں پر ایمان لانے والوں کے نام لکھوں گا۔ تو شیطان مایوسی کے عالم میں ڈوب گیا، مگر یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ ہم شرک سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ارشاد باری عز و جل ہوا، وہ لوگ جو میرے نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، تو یہودی اور عیسائی بھی مایوسی کے عالم میں ڈوب گئے۔ تو رحمت الہی خاصان خدا کے لیے باقی رہ گئی، پس ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ ایمان جیسی دولت کے نصیب ہونے پر رب عز و جل کی حمد و ثنا کرے، اپنے پروردگار عز و جل سے گناہوں سے مغفرت کا سوال کرے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ میدان عمل میں آ جائیں، نیک عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو کہ نیک کام کرے گا، جو اللہ سے ملنا چاہے گا۔ پھر ہم نے کیا پڑھا، جو تقویٰ رکھے گا، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائے گا، اور پھر اللہ کے آخری نبی
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہوگی، یعنی جو مومن مسلمان ہوگا اور باعمل ہوگا تو ان کے قریب ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بڑے سے بڑے گنہگار ہیں، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ان کو بھی بخش سکتا ہے۔ اللہ جو ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں ہے، وہ جس بڑے سے بڑے گنہگار کو چاہے تو ایک نیکی پر بھی بخش دے، اور کسی بڑے سے بڑے نیکوکار کو چاہے تو کسی ایک گناہ پر بھی اس کی پکڑ فرما لے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مرضی کا پورا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ہم صرف اس سے اس کی رحمت کی دعا کر سکتے ہیں اور اس سے بخشش و مغفرت کا سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ زاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ الہی تو نے ہماری طرف رحمت کو نازل فرمایا اور ہمیں اسلام کے ذریعے زندگی عطا کی، بس جب تو ہم پر سو رحمات نازل فرمائے گا تو پھر ہم کیسے تیری رحمت سے مایوس رہیں گے۔ انہی سے مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ الہی اگر تیرا ثواب عبادت کرنے والوں کے لیے ہے اور تیری رحمت گناہگاروں کے لیے ہے تو چاہ جائے گا اطاعت گزار تو نہیں ہوں پھر بھی تیرے ثواب کا امیدوار ہوں، میں معصیت خواہ ہوں پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پھر فرمایا اے الہ العالمین، تو نے بہشت کو بنایا اور اسے اپنے خاصان کے لیے ولیمہ دعوت قرار اور کافروں کے لیے مایوس رکھا۔ تو نے فرشتوں کو تخلیق فرمائے لیکن اس کی حاجت نہیں، اور تیری ذات بابرکت اس سے مستغنا ہے، پھر اگر یہ بہشت انہیں عنایت نہ کی گئی تو پھر کن لوگوں کے لیے ملے گی۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کے قول ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے ہاں آوازاری کرتے تھے، کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسا بہشت میں داخل ہوگا جو اعمال صالح سے عاری ہوگا۔ اس نے بوقت نزا اپنے اہل خانہ سے کہا ہوگا کہ جب مجھے موت آئی تو مجھے آگ میں جلا کر میری نصف سوراخ میں اڑا دینا، نصف سمندر میں ڈبو دینا۔ جب لقمہ اجل ہوا تو اس کے اہل خانہ نے ویسے ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دو۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دریافت کیا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا؟ اس نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، الہی تیرے خوف کے سبب سے، پس رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ حرام ہے مردے کو جلا دینا، اس کی راکھ اڑا دینا، یہ ہندوؤں کا اور کافروں کا طریقہ ہے۔ لیکن اس شخص نے ایسا کرنے کا اس لیے کہا کہ اس کو جلا دیا جائے، پھر اس کی جو راکھ ہو آدھی سمندر میں آدھی ہوا میں اڑا دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتا تھا کہ اگر میں دوبارہ جمع کر کے اٹھایا جاؤں گا تو میری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ نے اسی بات کی بنا پر اس کو معاف کر دیا کہ وہ اللہ کے خوف سے اس نے یہ عمل کیا، کیونکہ obviously وہ اس کا جو عمل کے پیچھے جو نیت تھی وہ اس میں اخلاص تھا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم اس وقت ہنسی میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ہنسی میں مشغول ہو جبکہ دوزخ تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے؟ واللہ میں پھر تمہیں اس طرح ہنسی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور ہماری حالت یہ تھی کہ جیسے کہ ہمارے سروں پر پہاڑ گڑے ہوئے ہوں۔ پھر حضور نبی غائب دام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام رب العالمین کا یہ ارشاد لائے ہیں، میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کیجیے، میرے بندوں کو بشارت دیجیے کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ آگے آنے والی جو ہے قبر ہے، پھر آخرت ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، سب کچھ آگے آنے والا ہے، ابھی حساب کتاب تو دینا ہے۔ تو صحابہ اسی طرح کسی بات میں ہنسی کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم ہنسی کرتے ہو؟ ابھی تو جہنم تمہارے پیچھے ہے، دوزخ تمہارے پیچھے ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ صحابہ کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو ہے پھر آوازاری کرنے لگے، ایسے لگا کہ جیسے کہ ان پہ کوئی بہت بڑی مصیبت گر پڑی ہے۔ تو پھر جبریل امین کیا فرمان لے کے آئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کرو، یعنی جہاں پہ عذاب کا تذکرہ ہو تو وہاں پہ بشارت بھی ہو، خوشخبری بھی ہو کہ اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، لہٰذا اس کی طرف پلٹو۔
تو جنت جو قرآن میں بھی ہم پڑھیں تو جیسے ہی کسی دوزخ کی آیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی پھر تھوڑی آیتوں بعد جنت کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی خاص رحمت کا بیان ہے۔ اور اس کا عذاب دیکھیے کہ بہت سخت ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، دردناک عذاب ہے، ہم اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہر لمحے چاہیے کہ ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ دعا میرا خیال ہے ہم یاد کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم کون سی دعا پڑھے تھے؟ میرا خیال ہے ہم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہم نے یاد کی تھی، یہ یاد کر لیا آپ نے؟ جی یاد کر لیں۔ سنا دیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے، من الخبث والخبائث، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ اور اسی طرح سے نکلنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ تو بہت چھوٹی سی ہے، غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، غفرانک، آسان سی دعا ہے۔ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں زیادہ مشکل بھی نہ ہو، اور جو ہم سفر کی تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہوگی، سبحان الذی سخر لنا، آسان سی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا، ایک منٹ میں یہاں پہ بھی کھول لوں۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے، بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے سنن نبی داؤد سے۔ تو یہ تو آیت ہے کہ ایک اس میں قرآن کی سبحان الذی، اس سے پہلے بسم اللہ الحمد للہ ہے، اور آخر میں جسٹ ایک دعا ہے، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے بے شک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور باقی کا ترجمہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، سبحان الذی سخر لنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہ دعا ہے۔ تفسیر میں ہم آیت نمبر 95 تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، جس میں لاسٹ ٹائم جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ واحد دین وہی راستہ ہے جو ابراہیم کا دین ہے، حضرت ابراہیم کا دین ہے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو آج آیت نمبر 96 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول البیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول البیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، ببکہ جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ تو اب
یہاں پہ جو ہے کس وجہ سے یہ آیت اتاری گئی. یہاں یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ کیوں بنایا، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے، لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے، لہٰذا یہاں پھر اس کا جواب دیا گیا ہے. بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید قرار دیا گیا. تو اب جو ہے جو کعبہ ہے وہ سب سے پرانا گھر ہے، سب سے اول گھر ہے، جو سب سے پہلے بنایا گیا عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے. جو بیت المقدس ہے یہ بعد میں بنایا گیا. یہ جو ہے یہاں جیسے بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور یہ ان کی اپنی ہی کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں. برعکس اس کے یہ تمام تر عرب کے متواتر و متفق علیہ روایت ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں. لہٰذا کعبہ کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں. تو اب جو ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جیسے کہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے اول تھے، یہ تو انہی کی ہی نسل سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر جو ہے دیگر جو بھی نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دیگر جو انبیاء آتے رہے وہ انہی کی ہی جو ہے ان کے بعد آئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے اول جو گھر تھا وہ کعبہ تھا. لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اس کے نشانات موجود تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اس کو ایک مقدس عبادت گاہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. ہم اس کو تفہیم القرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں، احسن البیان میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ ڈیٹیل نہیں لکھی گئی، البتہ دوسری تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ جو کعبہ ہے یہ موجود ہے، جبکہ جو بیت المقدس ہے وہ بعد میں تعمیر ہوا. وہ مقدس گھر ہے، اس کو انبیاء سے خاص نسبت حاصل رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کیونکہ آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کرائی اس مقدس بیت المقدس میں، اس مقدس جگہ پر. لیکن جو کعبہ ہے وہ اول ہے، اس کو اولیت حاصل ہے. آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. فی آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. وما دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیتی، خانہ کعبہ کا حج کرنا. من استطاع، جو اس کی قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف راہ. وما کفرا، پھر جس نے کفر کیا. فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو اب یہ اللہ کے گھر کی خاص نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اور سب سے پہلی نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ مقام ابراہیم ہے. یعنی اس گھر میں ایسی سری علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے اسے پسند فرمایا ہے. لک و دک بیانان میں بیان بنایا گیا ہے. پھر اللہ نے اس کے جوار میں
رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا ہے۔ 2.5 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بدامنی کی حالت میں رہا، مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی ایک ایسا خطہ ہے جس میں امن قائم رہا، بلکہ اس کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی دیکھ لیجئے کہ ابراہہ نے جب کعبہ کی تہذیب کے لیے مکے پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کا شکار ہوئی۔ اس واقعے سے اس وقت عرب کا بچہ بچہ واقف تھا اور اس کا چشم دید شاہد ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے۔ جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ مقرب بنایا تھا اور یہ جو ہے پہلے سے ہی مقرب گھر تھا۔ دیکھیے لوگوں کے عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے عقیدتوں میں غلط چیزیں آ جاتی ہیں، بت پرستی آ گئی تھی، لیکن کعبہ پھر بھی ان کی نظر میں ایک جو ہے مقدس اور مکرم چیز تھی۔ تو آج بھی کئی سارے ایسے مقام ہیں جو کہ بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، وہاں پہ اب غلط کام ہوتے ہیں، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے نظروں میں دلوں میں ان مقامات کا احترام ہے۔ تو ایسے ہی کعبہ تھا کہ اس کے گرد تو بت لگا لیے، اس کے اندر بھی بت لگا لیے، لیکن یہ دلوں میں تھا کہ یہ ایک ایسی گھر ہے کہ جہاں پہ ہم نے احترام کرنا ہے جس کا، تو اس وجہ سے ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ تو جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور پورے عرب میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے تھے، بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، جنگیں ہو جاتی تھی۔ اوس اور خزرج میں دیکھیے کہ کیسے جو ہے لڑائیاں تھی، لیکن کیا تھا کہ پھر یہ جو مکہ تھا اس کو تب بھی امن حاصل تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں بیت المقدس تھا، یہ قدیم گھر تھا، تو یہ جو ہے وہاں پہ امن کا سبب تھا۔ آگے 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ، تم کیوں کفر کرتے ہو، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کا، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب واضح واضح نشانیاں ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے آسمانی کتاب ہے اور یہ اسی ذریعے سے آئی ہے جہاں سے پچھلی کتابیں آئی تھیں، اس کے باوجود اب وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ لِمَا تَکْفُرُونَ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اس کی نشانیوں کا۔ آیت نمبر 99۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ، کہہ دیں کہ اے اہل الکتابی، کہہ دیں کہ اہل کتاب، لِمَا تَصُدُّونَ، تم کیوں روکتے ہو، عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے، مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا، جو ایمان لائے تم ڈھونڈتے ہو اس کے، عِوَجًا کجی، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اور تم گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اب اللہ یعنی ان سے سوال کر رہا ہے بار بار کہ ان کے یہودی علماء عالم سب جان گئے تھے کہ بھائی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں، ایسا ایسا علم موجود ہے کہ وہ اس سے عاجز آ چکے تھے اور اپنے ہر سوالات کا وہ جواب بھی پا چکے تھے۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر تم خود بھی سیدھے راستے پر نہیں آتے، ٹیڑھی راہ چلتے ہو اور پھر جو ہے تم جانتے بھی ہو کہ یہ جو ہے راہ راست پر ہے اور یہ نبی سیدھے راستے پر ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ درست ہے۔ تو اب ان کو خبردار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یہی تمہارے پاس کچھ مہلت ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم
بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، حالت کفر میں۔ یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تو آج ہماری بربادی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی باتیں مانی ہیں، انڈیویجول سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم نے سود کو اپنے لیے جائز کر لیا، اور ہم نے تمام جو باتیں تھیں ان کی روش اختیار کر لی ان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کلیئر بتایا تھا کہ ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، اور ہم نے جو ہے اپنا شریعت چھوڑی، اپنا دین کو چھوڑا، اور مکمل طور پہ ہم، یعنی قرآن ہمارے لیے جسٹ ایک بک ہے جو کہ ہم نے مسجد میں سجائی ہوئی ہے ایک جگہ کونے پہ، اور جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، تراویحوں میں پڑھ لیتے ہیں، تفسیر کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بالکل کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی باتیں سنی، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، مکمل اس کو سیکولر ہو گئے کہ عملی طور پہ کچھ اور کرتے ہیں، اور دین کو ہم نے اپنی دنیا سے الگ کر لیا، یعنی سیکولرزم اسی کو کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کا الگ الگ کرنا، یہ سمجھنا کہ دین کا دنیا سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم پھر اس لیول پہ، یعنی زبان کی حد تک تو مسلمان ہیں، نماز روزہ بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی باتیں کرتے ہیں، لیکن انڈیویجول سطح پر ہم بذریعہ قوم کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی باتیں سنی، ان کی باتیں مانی، اور اپنی کتاب کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں جو ہے قرآنی نظام عطا فرمائے، ہمیں اس کتاب کو دوبارہ سے پکڑ لینے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔